السلام علیکم۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں دوسری چیز نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز کا فرض ہونا ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور نماز بھی معروف ہے جسے کم ہی کوئی مسلمان ہوگا جو نہ جانتا ہو۔ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے اجمالاً سبھی اہل ایمان واقف ہیں۔ وہ ہے تہجد کی نماز۔ یہ نماز تو ہے نفل مگر ابتداً فرض رہ چکی ہے، اس لیے ثواب کے لحاظ سے قریب قریب فرض کے ہم پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر مہربانی فرمائی کہ اسے فرض کے بجائے نفل قرار دے دیا کہ کوئی سست ہو اور اس کی پابندی نہ کر سکے تو وہ گنہگار نہ ہو، اور جس کو حوصلہ ہو مجاہدہ کر کے اس کی پابندی کرے اور درجات عالیہ سے سرفراز ہو۔ یہ رات کی نماز ہے جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ عموماً یہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ نیند کے لحاظ سے یہی حصہ رات کا سب سے شیریں حصہ ہوتا ہے۔ اس حصے میں نیند کے تمام منافع زائل ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں اس وقت رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں لحاف کی گرمی عروج پر ہوتی ہے۔ سناٹا بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ تمام آوازیں خاموشی کی آغوش میں سو چکی ہوتی ہیں۔ اس وقت اللہ کی محبت کا شدید تقاضا ہوتا ہے جو انسان کو بستر راحت سے اٹھاتا ہے اور خدا کے حضور کھڑا کرتا ہے۔ ہر زمانے میں صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عام لوگ جب رات کے آخری حصے میں خواب شیری کے مزے لیتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے اپنی نیند قربان کر کے اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم رات کے قیام کو یعنی نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ رہا ہے اور اس سے تمہارا رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، گناہوں سے رکاوٹ ہوتی ہے۔ تہجد کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کا حکم پہلے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو دیا، اس کے بعد اس کی ترغیب دی۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا کسی قدر کم کر دو یا نصف سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن خوب صاف صاف پڑھو۔ ان آیات میں براہ راست خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ پوری رات سونے کے لیے نہیں ہے بلکہ رات کا ایک حصہ، خواہ وہ نصف ہو یا نصف سے کچھ کم ہو، اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ تاکیدی حکم ہے۔ ابتداء اسلام میں یہ قیام فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی فرضیت باقی تھی، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ فرضیت آپ کے حق میں بھی باقی نہیں رہی تھی مگر آپ کے لیے تاکید تھی کہ عملاً اسے باقی رکھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام راتیں شاہد ہیں کہ آپ ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے رہے۔ سفر ہو یا حضر، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رات اس نماز سے خالی نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام تمام عمر کیا۔ اپنی امت کو بھی تلقین فرماتے رہے کہ ساری رات نہ سویا کرو، نہ سو کر گزارا کرو، نہ لہو و لعب میں برباد کرو۔ رات کی یہی حیات ہے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اس نماز کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اور کچھ رات قرآن کے ساتھ جاگتے رہو، یہ تمہارے لیے مزید ہے، قریب ہے کہ تم کو تمہارے رب مقام محمود میں کھڑا کرے۔ اب جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کس اہتمام سے کیا ہے۔ ارشاد ہے، بے شک اصحاب تقویٰ باغوں میں ہیں، جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا ہے اسے لیتے ہیں۔ وہ اس سے پہلے نیکی والے تھے، وہ رات کو تھوڑا سوتے تھے اور صبح کے وقتوں میں معافی مانگتے تھے۔ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں یعنی رات کے بیشتر حصوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح رات کو بجائے نیند کی موت کے نمازوں کی زندگی کے ساتھ متصف ہوتے ہیں۔ اس کا بدلہ حق تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں کہ باغ اور چشمے ان کا مسکن ہوتے ہیں، اور پروردگار کی ہر طرف سے ہر طرح کی نعمتوں سے انہیں نوازا جاتا ہے۔ چوتھی آیت، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے فرمایا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزار دیتے ہیں، یعنی رات کو جب غافل بندے نیند اور آرام کے مزے لوٹتے ہیں، یہ خدا کے آگے کھڑے اور سجدے میں پڑے ہوئے گزارتے ہیں۔ محبوبیت کا کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ ان کی راتوں کی خلوت کا اللہ تعالیٰ اس محبت سے ذکر فرماتے ہیں اور ایسے لوگوں کو رحمان کا خاص بندہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ خواب
یہ ہے وہ کام جس میں اہل ایمان کو سبقت کرنا چاہیے، اور لوگوں کی رات مردہ ہو تو ان کی رات زندہ ہو۔ دنیا سو کر اپنی رات تاریخ بنا رہی ہے تو یہ جاگ کر اپنی راتوں کو روشن کر رہے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ایماندار بندوں کی صفت بیان فرمائی ہے جو آیات الہی کو دل سے مانتے ہیں، اور اس کا اثر ان پر یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کی باتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بے ساختہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور زبان سے تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور کسی قسم کی بڑائی کا وسوسہ ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ خدا کے ان پاکیزہ اور گزیدہ بندوں کی راتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اور لوگ تو اس سناٹے اور راحت کے وقت میں بستر پر راحت و سکون میں ہوتے ہیں، خواب شیری کے مزے لیتے ہیں، مگر اللہ کے مخلص بندے دن بھر کے تھکے ماندے، بدن چور چور ہے مگر یہ کسی اور ہی خیال میں ہیں۔ انہیں خدا کا ڈر ہے، یہ جہنم سے اندیشہ رکھتے ہیں، جنت اور فضل الہی کے امیدوار ہیں۔ اس وقت مشاغل ضروری کا پردہ سامنے سے ہٹ جاتا ہے اور یہ اپنے بستروں سے جدا مصلی پر کھڑے ہو کر رب کے آگے کبھی قیام میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع اور کبھی فرش زمین پر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ان کی نیند اڑ جاتی ہے، یہ اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ پکارتے ہیں۔ پھر جس طرح رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر انہوں نے بے ریا عبادت کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں چھپا رکھی ہیں ان کی پوری کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ جس بندوں کے لیے جنت میں وہ چیزیں چھپا رکھی ہیں جو نہ آنکھیں دیکھیں اور نہ کسی بشر کے دل میں سے گزریں۔